آپ میں سے کئی لوگ پوچھنے لگ پڑتے ہیں کہ جو فلاں اسلامی ملک میں فلاں غیر مسلموں کی عبادت گاہ بن گئی، وہ عبادت گاہ غیر مسلموں کی جو بنی ہے وہ اسلام کے اعلیٰ نظام کی مثال ہے، ان کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں۔ اسلام نے عدل اور انصاف کو قائم کیا۔ اگر کوئی بندہ ایمان میں نہیں ہے، آپ کے مذہب میں نہیں، اور آپ اس ملک میں حکومت کرتے ہیں، تو ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ محمد رسول اللہ نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ جب تم کہیں جاؤ گے تو لوگوں کی بیٹیوں کی عزت کرنا، ان کے بڑوں کے احترام کرنا، ان کے مذہبی رہنماؤں کا احترام کرنا، ان کی عبادت گاہوں کا احترام کرنا، یہ کمال اگر عطا ہوا تو محمد رسول اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ اب جب یہ پیغام نکلا نا مکے سے، طوفان کی طرح، جیسے بارش کا پانی تیزی سے چلتا ہے، جیسے دریا کی لہریں چلتی، جیسے سمندر کی لہریں چلتی، بڑے بڑے لوگ آئے اس کے آگے بند باندھنے کے لیے۔ رچرڈ آیا بار بار، ملکہ برطانیہ نے بند باندھنے کی کوشش کی اسلام کے آگے، فرانس کے بادشاہ بار بار آئے، جرمن بار بار نکل کے اسلام کے سامنے آئے کہ اسلام کا بند باندھنا ہے۔ اللہ کے بندے، تم اس دریا کے آگے کیسے بند باندھ سکتے ہو جو امیر اور غریب، چھوٹے اور بڑے کو ایک ہی چلو کے ساتھ پانی پلانے کے لیے تیار ہو؟ تم اس کے آگے بند نہیں باندھ سکتے ہو۔ تاریخ ہے اسلام کی، میدان بدر سے لے کے آج تک، بدر کے میدان سے لے کے آج تک شکست اسلام کی تاریخ میں نہیں لکھی۔ فتح کی صورت میں غازی، موت آئے تو شہید، بس دو عنوان ہیں میرے فسانے کے لیے۔ یہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کو صلاۃ السلام بھیجنے کا وقت ہے، ان کے حضور کھڑے ہو کر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے کا وقت ہے کہ آپ نے یہ انقلاب برپا کیا کہ پوری کائنات میں لوگوں تک دین پہنچا دیا، اور ہمارے دیندار ہونے کی وجہ سے دنیا میں انصاف کی بات ہوئی، دنیا میں عدل کی بات ہوئی، دنیا میں تہذیب کی بات ہوئی، دنیا میں غریبوں کو کھلانے کی بات ہوئی، دنیا میں چیریٹی کی بات ہوئی، دنیا میں ہیومینٹی کی بات ہوئی، دنیا میں ہیومینٹی کمیشن بنانے کی بات ہوئی۔ یہ انقلاب اگر سب سے پہلے برپا کیا تو محمد رسول اللہ نے کیا ہے۔ تو اس موقع پہ رمضان کے ہم بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے کردار سے ایک اچھا مسلمان بننا ہے۔ بنیں گے نا انشاءاللہ؟ ایک اچھا مسلمان بننا ہے۔ اسلام نے یہ نہیں پابندی لگائی ساری دنیا مسلمان ہو جائے، یہ پابندی لگائی ہے کہ مسلمان اچھے مسلمان بنیں تاکہ دنیا کے باقی لوگوں کو راحت پہنچائیں، اور دنیا کے باقی لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ گندا ہوتا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، اسلام کی کوئی فوٹو نہیں ہے، لیکن آج کل ہے۔ آپ اپنے موبائل میں جائیے، اس کی کیمرے کی گیلری کھول لیجئے، اس میں اسلام کی فوٹو رکھی ہوئی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہو کہ کس فوٹو کی بات کر رہے ہیں؟ اگر نہیں رکھی ہوئی تو موبائل کا فرنٹ کیمرہ چلا کے ایک فوٹو کھینچ لیجئے، جس کو انگریزی میں آپ سیلفی بولتے ہیں۔ اس فوٹو کو آرام سے دیکھو، کیونکہ جو ہمارے غیر مسلم دوست ہیں، غیر مسلم جاننے والے ہیں، غیر مسلم کاروبار ہمارے ساتھ جو کرتے ہیں، وہ قرآن حدیث پڑھنے نہیں جاتے، ان کے نزدیک یہی فوٹو اسلام ہے۔ اب اس فوٹو کو اچھی طرح دیکھو، کیا یہ کسی سچ بولنے والے کی ہے؟ یہ کیا کسی ایماندار کی فوٹو ہے، یا کسی شرابی کی فوٹو ہے، یا کسی بہترین آدمی کی فوٹو ہے، کہ کسی ٹھگ کی فوٹو ہے؟ جو یہ فوٹو کہتی ہے، دنیا کے نزدیک اسلام ویسا ہی ہے۔ اسلام ویسے ہی ہے جیسی یہ فوٹو بولتی ہے۔ اس کو خوبصورت کون بنائے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ لوگوں کو سدھارنے کی بات بعد میں کریں، پہلے خود سدھرنے کی بات کیجئے۔ خود کیا کر سکتے ہیں ہم؟ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے آپ کا ایک غیر مسلم دوست جو آپ کے ساتھ نبھاتا ہو، وہ 10 سال میں، 5 سال میں، 4 سال میں، 20 سال میں یہ کھڑا ہو کے کہے کہ ہاں یہ بہترین بندہ ہے، یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، میرا یار ہے، میرے ساتھ اس نے کبھی بے وفائی نہیں کی ہے۔ اچھی طرح مجھے یاد ہے، ایک صاحب
بہت عرصہ ہوا جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے والد کو جا کے یہ کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ آ جائیں، تو ان کے والد نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اپنے کمرے کو اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں ساری رات پریشان رہا، یہیں کا واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو اسی مسجد کا۔ تو کہتے ہیں میں ساری رات پریشان رہا کہ ابا تو لگتا ناراض ہو گئے، تو میں نے تو ان کو بہترین بات کہی تھی کہ آپ میرے ساتھ دین کو اختیار کریں، میرے ساتھ نماز پڑھنے چلیں۔ تو کہنے لگا کہ ابا نے تو کنڈی لگا لی، تو ہم لوگ ساری رات پریشان رہے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں۔ تو کہنے لگا نہیں، لیکن اندر سے کوئی ایسی آواز نہیں آئی۔ تو صبح کو جب وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے کنڈی کھولی تو انہوں نے میرا بازو پکڑ کے کہا کہ چل، میں تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں نے کہنے لگے کہ میں نے پوچھا کہ ابا ساری رات کیا کرتے رہے؟ تو کہنے لگے میں ساری رات کچھ کیا نہیں ہے، میں تو جانتا نہیں ہوں کہ تم کس نماز کی بات کرتے ہو۔ میرے ساتھ میرے بچپن میں اسکول میں ایک لڑکا پڑھتا تھا، وہ لڑکا جو تھا ایک پڑوسی مسلمانوں کا بیٹا تھا، ہم دونوں نے اکٹھے تعلیم حاصل کی، 10ویں اکٹھے کی، +2 اکٹھے کی، پھر BA میں اکٹھے رہے، پھر ہم نے نوکری بھی اکٹھے کی۔ کہنے لگے پھر میں رات جب تم نے مجھے کہا نا تو میں نے ساری رات پھر اسی عبد الرحمن کی زندگی اور اپنے آپ کو ٹٹولا۔ اگر کہنے لگے میرے پتر، میرے بیٹے، اگر عبد الرحمن بے وفا ہوتا تو آج میں تیرے ساتھ ایک قدم نہیں چلتا۔ اس عبد الرحمن کی وفا نے مجھے مجبور کیا کہ تو جو بات کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔